کیونکہ نبی کا خاندان تو بڑا زبردست اور عالی خاندان ہے، اس میں یعنی پوچھ تاچھ کی بھی اجازت نہیں، چون و چرا کی بھی اجازت نہیں، تفتیش اور سوال کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ خراسان کے اندر ایک سید خاندان تھا، شوہر کا انتقال ہوا، بیوی اور بچے رہ گئے تنگ دستی سے پریشان، سمرقند چلی گئی وہ عورت۔ تو سمرقند میں ایک مسلمان مالدار آدمی تھا، اس کے پاس میں گئی اور جا کر کے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، آپ میری مدد کرو۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ میری مدد کر سکو کہ میں سید خاندان سے ہوں۔ وہ والی سمرقند کہنے لگا کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید خاندان سے ہوں، چلی جاؤ۔ کسی نے کہا کہ ایک پارسی رہتا ہے اور وہ بڑا دل والا، مسلمان تو نہیں ہے لیکن بڑا دل والا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، شاید وہ تمہاری مدد کر دے۔ وہ چلی گئی۔ بھوک مری تو انسان ہر در پہ جاتا ہے، کیا کرے گا، بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ وہاں چلی گئی، اس نے اندر بلایا، جب سنا سید خاندان ہے اندر بلایا، بٹھایا، کھانا کھلایا، اچھی خاطر تواضع۔ رات کو اس وادی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک محل ہے اور اس محل میں یہ داخل ہونا چاہتا ہے۔ جیسے یہ داخل ہونا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دروازے پر تشریف لائے۔ تو یہ کہنے لگا کہ یہ تو میرا محل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ اور گواہ لاؤ، حجت پیش کرو کہ تم مسلمان ہو۔ یا رسول اللہ، حجت تو میرے پاس نہیں، دلیل تو میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ میری ایک بیٹی تیرے پاس میں آئی تھی پریشان ہو کر کے فقر و فاقہ سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اس نے تجھے کہا تھا کہ میں سید خاندان سے ہوں، تو اس سے دلیل مانگ رہا تھا، تو اس سے گواہ طلب کر رہا تھا، تو بھی تو اپنے اسلام پر گواہ لا۔ ادھر کیا ہوا، جب صبح ہوئی تو یہ بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد بھاگا بھاگا، ارے بھائی وہ عورت کہاں گئی؟ اجی وہ آپ نے تو منع کر دیا تھا، تو وہ پارسی کے یہاں بھیج دیا، اور پارسی کے یہاں چلی گئی، بھاگا بھاگا وہاں گیا، تجھے منت سماجت کرتا ہوں، پورا سمرقند تیرے حوالے کرتا ہوں، جو تجھے چاہیے جتنا پیسہ چاہیے وہ سید خاندان کی وہ عورت میرے حوالے کر۔ وہ کہنے لگا کہ اب تو سودا ہو چکا ہے، اور بن دیکھے سودا تھا تو قیمتی تھا، اب تو سب کچھ دکھا دیا جا چکا ہے۔ کہا کہ جب یہ عورت میرے گھر کے اندر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں سید خاندان سے ہوں، تو میں نے حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے میں نے اس کا احترام کیا، اس کو گھر میں داخل کیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی ضرورت، اس کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو اللہ نے میرے دل کو کھولا اور مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو گئی، اسلام کی روشنی مجھے مل گئی، میں کلمہ پڑھ کر کے رات میں مسلمان ہو گیا۔ اور آگے سے وہ پارسی کہنے لگا کہ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب جنت میں محل بنایا گیا اور تم گئے تھے اور پیغمبر تم کو جنت کے محل سے دھتکار کر کے نکال رہے تھے، اور وہ جنت میں محل اب میرے لیے تیار ہو گئے۔ کہ یعنی سید خاندان، آپ سمجھیے بات کتنی بڑی چیز ہے، سید خاندان۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے بزرگ، جنید بغدادی ان کا نام لیا جاتا ہے اللہ والوں۔ بادشاہ کے بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ اعلان کرتا تھا کہ ہمارے پہلوان کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اور واقعتاً اتنے طاقتور پہلوان تھے کہ کوئی ہرا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ہے کوئی پورے شہر میں جو ہمارے پہلوان سے مقابلہ کرے، ایک پتلا سا اور کمزور سا آدمی تیار ہو گئے۔ اب لوگ بھی حیران، لیکن خیر کوئی اگر کوئی چیلنج کر دے تو اس کے چیلنج کو تو قبول کرنا پڑتا ہے، آپ چاہے اس کو مار دو، ختم کر دو، ایک الگ بات ہے، لیکن چیلنج تو قبول کرنا پڑے گا۔ چنانچہ دربار سجا، میدان لگایا گیا، لوگ آئے دیکھنے کے لیے۔ جنید بغدادی بھی وہ آیا پہلوان، اب لوگ ہنسے اس کو دیکھ کر کے کہ اس کے پاؤں اگر بتی ہے، ہاتھ موم بتی ہے، یہ کرے گا کیا؟ بہرحال تو ادھر سے شاہی پہلوان جنید بغدادی نکل کر کے آئے، ٹنکا بجا اور کشتی شروع ہوئی۔ اس شخص نے جنید بغدادی سے کان میں کہا کہ دیکھو میں غریب اور مزدور آدمی ہوں، میرے گھر میں بہت فاقہ ہے، میں پریشان ہوں، میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں،
مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے ایک وار میں ہی مجھے نیچے گرا سکتے ہو، میں ذرہ برابر تم سے کشتی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے بچوں کا مسئلہ ہے، اگر آج کے دن تم ہار جاؤ گے تمہارا کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا، تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور ہوگا کہ بادشاہ جو پہلوان تھا، بادشاہ کا جو پہلوان تھا وہ ہار گیا اور ایک کمزور سے آدمی ہرا دیا، لیکن میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، میرے گھر میں چولہا جل جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ پوری رات کی تقریر سے کام نہیں ہوتا ہے اور ایک بات انسان کا اثر کر جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی، تو اللہ کو نظام بدلنا تھا، ان کو ہدایت دینی تھی، ان کو تو پہلوان کیا، ان کو تو ولی بنانا تھا۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی گر گئے اور وہ کمزور آدمی جیت گئے، بادشاہ نے اس کو انعام دے دیا جو بھی انعام دینا تھا۔ پھر ان کی بہت ذلت کی گئی کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، ایک کمزور سا آدمی چڑیا کی طرح تھا، تم چاہتے تو ایک انگلی سے اٹھا کے پھر سب سن لی۔ انہوں نے اپنی عزت نفس کو دبایا، اللہ کی خاطر، کسی غریب کی خاطر، مزدور کی خاطر، بلکہ میرا جہاں تک یاد آ رہا ہے، مجھے پختہ نہیں معلوم ہے، شاید وہ سید خاندان سے تھا جہاں تک میرا خیال ہے، باقی اگر علماء اس کی تصدیق کریں گے، اس نے یہی بات کہی، جنید بغدادی نے اس کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو، جنید بغدادی کو بعد میں ولیوں کا ولی بنا دیا۔ آج بڑے سے بڑا ولی جنید بغدادی کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ایسا ولی اللہ نے ان کو بنایا، ایسا زبردست ولی۔ باجی بستامی کے بعد جنید بغدادی کا نام آتا ہے، کیوں کہ دوسرے کا خیال، تو سید خاندان یہ تو ہے ہی بہت بڑی چیز۔